مرا دیتا ہوں، میں خود ولی ہوں اس کا، میں خود مددگار ہوں، اور میں مولا ہوں اس کا، اور نصیر ہوں اس کا، ناصر بھی ہوں، مددگار بھی ہوں، اور میرے ولی بھی اس کے ناصر بھی ہے، مولا بھی ہے، مددگار بھی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مقدس میں ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اللہ بھی مولا ہے، جبریل امین بھی مولا ہے، صالح المؤمنین اولیاء اللہ بھی مولا ہیں، اور ملائکہ وہ بھی مددگار ہیں۔ قرآن مقدس نے یہ سارے مفاہیم جو ہے بیان کیے ہیں۔ صرف مسئلہ ہے دل کی آنکھ اگر کھلی ہو، ادب کی آنکھ کھلی ہو، پھر یہ بات سمجھ آتی۔ ورنہ جن لوگوں کے دماغوں پر پردہ چڑھا، وہ کتنے لوگ مجھ سے ملتے کہتے ہیں شاہ جی ہمیں تو کچھ ملے ہی نہیں، ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ تو میں کہا کہ اس طرح نہیں ملتے، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، طلب صادق ہو نا، بے شک۔ ابو بکر صدیق کی آنکھ مانگ، جی جی، رب سے ابو بکر صدیق کی وہ حقیقت والی آنکھ مانگ کہ جو محبوب کو لباس بشریت میں بھی پہچان گئے۔ حضرت عمر فاروق والی آنکھ مانگ، عثمان غنی والی آنکھ مانگ، مولا علی والی آنکھ مانگ، پھر تجھے پتہ چلے گا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، اعظم صاحب ایڈنبرا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب۔ جی جناب، سر کیا میں کہیے؟ یہ پتہ کرنا تھا کہ اولیاء اللہ یا اس کے بعد کوئی صحابہ کرام جو ہے آپ کی خواب میں کسی اور چہرے سے آ سکتے ہیں، کسی اور شکل سے آ سکتے ہیں، کسی اور نورانی چہرہ جو ہے وہ اتار کے آ سکتے ہیں؟ آپ خواب کی بات کر رہے ہیں؟ جی نہیں، آپ دوبارہ سوال ریپیٹ کر سکتے ہیں؟ خواب کے اندر ہی، خواب کے اندر، یعنی دوبارہ سوال آپ کریں کہ خواب کے اندر؟ خواب کے اندر کوئی اللہ کا ولی جو ہے جی، یا اس کے بعد کوئی صحابہ کرام جو ہے وہ کسی اور چہرے سے آپ کے آ سکتے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ ضرور شاہ صاحب آپ کو جواب پیش کریں گے آپ کی باری پر۔ جزاک اللہ۔ جی حضرت، تو آپ فرما رہے تھے۔ اچھا، ابھی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ ناظرین اور ناظرات سب کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آج ہمارے ایوان میں انتہائی معروف اور مشہور شخصیت دنیا اسلام کے عظیم عالم دین، مناظر اسلام، حضرت علامہ مولانا محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی مدہ ذلہ العالی ہمارے ساتھ ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، حضرت مولانا فاروق اشرفی صاحب لائن پر انتظار کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ مفکر اسلام، مناظر اہل سنت حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آج ایک مختصر سا سوال یہ ہے کہ وہ جو قول ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جی، اس آئینے میں سرکار غوث پاک کی زندگی کس طرح نظر آتی ہے، اس کے سلسلے میں تھوڑی سی وضاحت حضرت اگر فرما دے تو نوازش۔ جزاک اللہ کال کرنے کا، ضرور مولانا، انشاءاللہ شاہ صاحب آپ کی باری پر آپ کو جواب عنایت فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔ تو حضرت آپ اپنی گفتگو فرما رہے تھے، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام اشرفی صاحب، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایک اللہ کے ولی کی جو نشانیاں ہیں، جی، اللہ کے محبوب بندوں کی جو نشانیاں ہیں، تقوی میں، ایمان میں، کثرت نوافل کے ساتھ، ایمان کے کمال اور یقین کامل کے ساتھ، اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، وہ علامات ایسی ہیں کہ جو چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ جی، ان بے کے شک۔ ساتھ کسی بھی بندے کا جب جائزہ لینا ہو کہ اس کا ولایت میں کیا مقام ہے، تو ان علامات کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اس کے ایمان کو، جی، اس کے تقوی کو، پرہیزگاری کو، اتباع سنت کو، اس رنگ میں اللہ کے ولی کے مراتب کو پہچانا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی بات قرآن پاک یا حدیث پاک کے بعد کے ادوار میں، یعنی خیر القرون کے بعد کے جو دور ہیں، تابعین کے زمانہ کے بعد میں جو باتیں آئی ہیں، ان پر کس حد تک یقین کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا اصول ہے جو میں ابھی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یہ کئی باتوں کی بنیاد ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سوالات ہمارے سامعین کر رہے ہیں، جی،
اس میں بھی بے شمار ایسے امور ہیں جن کی بنیاد یہ اصول ہے، اگر وہ اس کو ذہن نشین کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز کئی مسائل کا جواب خود بخود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی روایات ہمارے پاس آئی ہیں احادیث مبارکہ کی، جی اس پر محدثین کرام نے اسماء الرجال کا فن بنایا، جی اور جتنی بھی مرویات ہیں ان کے جتنے راوی ہیں ان کے جو سلسلے ہیں ان پر بحث کی گئی ہے، ان کے جو ضبط پر، ان کے حفظ پر، ان کی عدالت پر، ان کے صداقت پر، اور ان کے حسن بیان پر کہ وہ روایت بالمعنی کرتے ہیں یا کلمات کو ضبط کے ساتھ بیان کرتے ہیں یا کوئی تدلیس کرتے ہیں معاذ اللہ، یا کس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کوئی، ٹھیک ہے۔ جی تو ان ساری کیفیات کو جب بیان کیا جاتا ہے، ان کے صدق کو، ان کے تقوی کو، ہر چیز کو پرکھا اور پہچانا جاتا ہے، تو جس روایت کو ایک ضابط، حافظ، عادل، ثقہ بیان کرتا ہے محدثین اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوفیاء کرام اور اولیاء کرام کے جو شجرہ ہے، اس کا جو اس شجرے کی جو بنیاد ہے، یا جن لوگوں نے صوفیاء کرام کی اعمال، اوراد اور وظائف ان کی روایت کی ہے اور سینہ بسینہ ان کی کرامات کو بیان کیا ہے، جی ان کا جو شجرہ عالی ہے وہ اتنا مقدم ہے کہ محدثین کے شجرہ سے بھی، روایات کا جو شجرہ ہے صحابہ کے دور اور تابعین کے دور کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جی ان کا جو قرن ثالث یا قرن رابع میں جا کے ان کا جو شجرہ ہے، اولیاء کرام کا شجرہ درجے میں اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان کیوں کہ ولی تو ظاہر ہے کہ ایک سے دوسرے کے پاس جب اجازت آ رہی ہے جی تو اس میں کوئی بھی ایسا جو غیر ثقہ ہو، غیر عادل ہو، کوئی ضابط نہ ہو، کوئی حافظ نہ ہو، کوئی ثقہ نہ ہو، کوئی صدوق نہ ہو، اور کوئی متقی نہ ہو، پرہیزگار نہ ہو، تو خلافت کیسے اس کو ملے گی؟ سبحان اللہ، بے شک۔ اس لیے جو شجرہ طریقت ہے اس پر اعتماد ہم بالکل حدیث پاک کے راویوں کی طرح، جو طریقت کے اور صوفیاء کے جو راوی ہیں ان پر اعتماد بھی ہم اسی طریقے پر کر سکتے ہیں، سبحان بلکہ اللہ، اس سے بھی بڑھ کر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، کہ ان کے اندر کچھ ایسے راوی ہوتے ہیں جو مجہول الحال بھی ہیں، جی جی بالکل۔ ان کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے محدثین کرام کو کس طرح ان کے احوال جو ہیں ان کو ضبط میں لایا جائے اور کس طرح ان کے بارے میں تبصرہ کیا جائے، جی لیکن جو صوفیاء کرام کے راوی ہیں اور جو مشائخ کرام سے سینہ بسینہ، ان سے ایک سے خلافت دوسرے کے پاس اور ایک سے تیسرے کے پاس نسبت جا رہی، وہ تو مانے ہوئے زمانے کے اجلہ و اکابر اولیاء اللہ کا شجرہ ہے، جی تو ان کی باتوں پہ اعتبار نہ کرنا یہ بھی کوئی عقل کی دنیا میں درست نہیں ہے۔ ایک آدمی جو اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم جل وعلا، یعنی اللہ جل وعلا کے لیے، رسول گرامی کے لیے، دین کے لیے کسی قسم کے جھوٹ کا روادار نہیں ہے، جی وہ اپنے احوال میں کس طرح جھوٹ بولے گا؟ بے شک، جی وہ اپنے احوال میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ لہذا میں اب اس نتیجے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں اور سامعین کو بھی اس پر لانا چاہتا ہوں کہ اولیاء کے جو مدارج ہیں، نقبا ہیں، نجبا ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، فرد ہیں،